السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو لے کر ایک لمبی چوڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ بحث کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کینیڈا کے ایک پروگرام کے اندر قرآن کے تعلق سے گفتگو کی اور اس میں کچھ گفتگو ایسی رہی جس میں تعبیر کا سلیکشن صحیح نہیں ہو پایا، یعنی تعبیر کچھ ایسی ہو گئی جو قرآن کریم کی اور اللہ کی اور رسول کی گستاخی تک پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی مفتی صاحب کا بیان سوشل میڈیا پر آیا تو لوگوں نے اس پر اپنی رائے دینی شروع کی۔ ایک صاحب نے مفتی صاحب کا بیان ہمارے پاس بھی بھیجا تو ہم نے فوراً ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے اکابر سے کوئی مسٹیک ہوئی یا کوئی خطا ہوئی تو فوراً ہمارے اکابر نے اس پر رجوع فرمایا اور اللہ سے بھی توبہ کی اور ان لوگوں سے بھی معذرت کی جن لوگوں کو دلوں کو تکلیف پہنچی۔ یہ بات ہم نے کہہ دی کہ مفتی صاحب اس پر رجوع فرما لیں گے اور لوگوں سے معافی مانگیں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا بہت سارے لوگوں نے بدتمیزی کی ہے مفتی صاحب کے تعلق سے، اور اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ مفتی صاحب کا کوئی بیان آئے گا، وضاحت آئے گی، رجوع فرمائیں گے، اس کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے اکابر کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صاف طور پر اپنے بیان سے رجوع فرمایا ہے اور لوگوں سے، امت محمدیہ سے معافی بھی مانگی ہے۔ اور سب سے اچھی بات اس مسئلے میں یہ آئی کہ کسی نے بھی، علماء دیوبند کے کسی عالم نے بھی مفتی صاحب کے اس بیان کی حمایت نہیں کی اور نہ تعویل کرنے کی کوشش کی، کسی نے نہیں کی۔ آپ خود اس رجوع والی ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔